ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ جو کہ آپ کے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے ساتھ نسبت رکھتا ہے کہ اسی مہینے کی 12ویں کو نبی پاک دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ یہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے اسلام کے اندر جتنے بھی بابرکت دن ہوتے ہیں جب یہ لوٹ کے آتے ہیں تو ان کی برکت بھی لوٹ آتی ہے۔ جیسے جمعہ، ہر جمعے جب آتا ہے تو اس جمعے کی برکت واپس آتی ہے۔ چھوٹی عید اور بڑی عید جب یہ سال کے بعد واپس آتی ہے تو ان کی برکت بھی واپس آتی ہے۔ حج سال کے بعد آئے تو حج کی برکت بھی واپس آتی ہے۔ اسی طرح جب یہ معراج کی رات آئے تو اس کی برکت بھی واپس آتی ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا جب وہ سال کے بعد آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح جس رات میں آپ کے اور میرے حبیب دنیا میں آئے، یہ رات بھی جب ہر سال کے بعد آتی ہے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے۔ بڑی بابرکت رات ہے، اور یہی تو وہ رات ہے جس میں اس عالم کو منور کیا تھا، حبیب پاک دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ اس مہینے کے اندر آپ احباب جتنے ہیں کثرت، محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے، نیک محافل میں شرکت کیا کیجئے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ان للہ ملائکۃ، فرمایا اللہ کے لیے کچھ فرشتے ہیں، سیاحین فی الارض، فرمایا کہ وہ زمین کے اندر سیر کرتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھتا ہے، حالانکہ میرا رب جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم ایک ایسے گروہ کے پاس گئے کہ جو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے؟ کہا نہیں، تجھے دیکھا تو نہیں۔ تو فرمایا اگر مجھے دیکھ لیتے، تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو ان کی تڑپ اور طلب اور محبت اور بڑھ جاتی، وہ اور شوق کے ساتھ تیرا ذکر کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو جواب آتا ہے کہ وہ جنت کو مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بتلاؤ کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے، تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اگر دیکھ لیتے تو ان کا جو شوق تھا وہ اور زیادہ ہو جاتا، وہ اور دل جمعی کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ تجھ سے جنت کو طلب کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتا اچھا یہ بتاؤ وہ ڈر کس چیز سے رہے تھے، پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ جہنم سے ڈر رہے تھے اور تیری پناہ مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اللہ فرماتا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ دیکھی تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ڈرتے کیوں اگر دیکھ لیتے؟ تو فرمایا اگر دیکھ لیتے تو ان کا جو خوف ہے وہ تو اور زیادہ ہوتا، اتنا زیادہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو وہ جنت مانگ رہے ہیں میں نے وہ عطا کر دی، اور جس جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں میں نے ان کو نجات عطا فرما دی ہے۔ ایک فرشتہ عرض گزار ہوتا ہے باری تعالیٰ وہ جو بیٹھے تھے جو ذکر کی محفل کے اندر، نیک محفل کے اندر، ان کے اندر کچھ بندے ایسے بھی تھے کہ جو ان میں سے نہیں تھے، وہ تو ویسے ہی گزر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح اس محفل میں کیا ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں تھی اس محفل میں آنے کی، وہ تو ویسے ہی آ گئے، بائی چانس بندہ آ جاتا ہے نا۔ تو کہا کہ وہ تو ان میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آگے پتہ کیا فرماتا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، لا یشقا بہم جلیسہم، فرمایا کہ میں نے اس کو بھی جنت عطا کر دی ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ جو خوش بخت بیٹھے تھے نا، ان کے ساتھ بھی جو بیٹھ جائے اللہ اس کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتا ہے، اللہ اس کو بھی خوش نصیب بنا دیتا ہے، اللہ اس کی برکت انہیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نیک محافل میں ضرور شرکت فرمایا کیجئے، ان کی بہت ساری برکات ہوتی ہیں۔ جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں، بلکہ اسی روایت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جہاں وہ نیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس جگہ سے لے کر آسمانوں تک فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت کی جو چادر ہے وہ ان کے اوپر کر دیتے ہیں۔ اس طرح جتنی بھی نیک محافل ہوں آپ نے ان کے اندر ضرور شرکت فرمانی ہے۔ اب آئیے ذرا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میرے عزیز، میرے دوست، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، جب تمہیں اللہ کا فضل و رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس رحمت اور فضل کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم اگر خوشیاں منائیں گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اللہ اس سے بہتر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں کچھ خوشیاں ایسی ہیں کہ جب بندہ ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر بہت زیادہ اجر اپنی بارگاہ سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑی نہ تو کوئی رحمت ہے اور نہ ہی میرے نبی سے بڑا کوئی اللہ کا فضل ہے۔ سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات اقدس اور سب سے بڑے رحمت بھی حضور کی ذات اقدس۔ تو جب رحمت و فضل سب سے بڑے یہ ہیں تو جب حضور کی آمد ہوتی ہے تو رحمت بھی آتی ہے، فضل بھی آتا ہے، تو کیا خیال ہے پھر رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت طیبہ اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ اور یہاں سے وہ حضرات بھی ذرا غور کریں جن کا ذہن بسا اوقات تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ تم 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہو، نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت بھی تو ہوئے تھے نا، تو تم خوشی ہی کیوں مناتے ہو؟ تو میں نے کہا پہلی بات، خوشی کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ جب اللہ کی رحمت و فضل آئے تو خوشی کرو۔ تو پہلے تو اللہ کا فضل و رحمت حضور کی صورت میں آئے تو ہمیں خوشی کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو اللہ ہمیں خوشی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی پاک نے تو منع فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ تم سوگ نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک کو کیا 3 دن نہیں ہوئے ابھی؟ کہتا وہ تو 1500 سال گزر گئے۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیوں تقاضا کیا جاتا ہے کہ خوشی کرتے ہو تو ساتھ غم بھی کرو؟ بھائی جب وہ دن ہی گزر گئے تو پھر تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر تیسری بات سنیے نا، آپ دیکھیں جمعہ عید ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ بولیے ذرا۔ حدیث شریف میں ہے ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا، فرمایا یہ جمعہ باقی دنوں کا سردار ہے اور اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے عید بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک لفظ ہیں، فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا تمہارے پاس جتنے دن اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان میں سب سے افضل دن یہ جمعے کا دن ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا کیوں یہ سب سے افضل ہے؟ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، فرمایا اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے تھے۔ یہ جمعے کا دن سب سے افضل بھی ہے اور ہمارے لیے عید بھی ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن فوت ہوئے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، آدم علیہ السلام پیدا ہوں، آپ کی تخلیق ہو، یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ عید کا دن ہے کہ ہمارے جد کریم پہلے انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اس نے دنیا میں آنکھ کھولی، یہ تو عید بنتی ہے۔ لیکن جب وہ فوت ہوئے تو پھر بھی کہا کہ یہ عید ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ پہلے عید تھی لیکن اب وہ فوت بھی اسی دن ہوئے ہیں تو لہٰذا اس قانون کو بدل دیا جائے تو اب یہ عید نہیں رہی۔ نہ، تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک یہ عید ہی ہے۔ تو کیا خیال ہے اسی دن آدم پیدا ہوں تب بھی عید ہے اور اسی دن آدم کا انتقال ہو علیہ السلام، اللہ کے پہلے نبی ہیں، تو پھر بھی عید ہو؟ تو یہاں پر کوئی نہیں یاد آیا کہ اسی دن نبی پیدا ہوا تب بھی عید ہے، اسی دن نبی فوت ہو تب بھی عید ہے؟ ایتھے بھی لاؤ فتویٰ۔ تو کہتے ہیں نہیں یار یہ تو حدیث میں ہے۔ تو میں نے کہا اب بات سمجھاؤں اگر آپ توجہ فرمائیں تو؟ کہا بتلائیے۔ میں نے کہا بھائی اس کا ایک مسئلہ دیکھو، موت کے ہم قائل ہیں، موت آئی، نبیوں کے بارگاہ میں حاضری دی اور چلی گئی، بس صرف وعدہ الہیہ ہے، یہ پورا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے نبی نے بعد میں اس بات کو مینشن کر دیا، واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ جب اپنی قبر میں جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جب میرے نبی نے اس بات کو واضح کر دیا، لفظ کیا ہے؟ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، نبی زندہ ہوتا ہے فی قبری اپنے۔ تو جب حضور اس بات کو کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ نبی زندہ ہوتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے یار؟ ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے
کہ نبی زندہ ہوتا ہے، موت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، اس نے بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہوتی ہے. ویسے بھی وہ موت ان نبیوں کو مارنے تھوڑے آتی ہے، وہ تو قدم چومنے آتی ہے یار، حاضری پیش کرنے آتی ہے بھائی. ہاں یہ سچی بات کہہ رہا ہوں. وہ حاضری بھائی جو مردے زندہ کریں، سمجھو یار آپ سو، تو موت ان کی بارگاہ میں حاضری دینے آتی ہے اور یہ وعدہ الہیہ پورا ہونا ہے. اور پھر اگلی بات، میں ایک جگہ حاضری پیش کی تو یہ جب میں نے بات بیان کی نا تو ایک بچے نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ فوت ہو کے کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یار پتہ نہیں آپ مولوی کیسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا کاش کہ آپ بھی مولوی بن جاتے، جڑی شاید تو بڑھیا پھرنا ہے نا، اتنے تو نہیں سمجھ. اوکے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بیٹا قرآن کا دوسرا پارہ پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بندہ شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا، اسے زندہ کہنا ہے. کہتا ہاں یہ تو قرآن میں ہے. تو میں نے کہا کیا شہید مرتا نہیں ہے، موت نہیں آتی، قبر میں نہیں جاتا؟ کہا جاتا ہے. تو میں کہا زندہ کیوں ہے؟ زندہ ہے تو نہیں میں پتا. تو میں کہا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. ارے بے وقوفوں والی بات کر جی مر کے بندہ کیوں زندہ ہوں؟ اوے انج ہوں ہے. تو جب شہید کو رب نے نہیں مرنے دیا، جو مر کے اپنی قبر میں چلا گیا، میرے نبی تو ہر قبر میں آتے ہیں، پھر ان کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اس واسطے سمجھو یار، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ الجھ جاتے ہیں. جب نبی پاک کی شان کی بات ہے تو دل کھول کے مانو. ہم بیٹھے ہیں نا سمجھانے کے لیے، ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت آدم آئیں تب بھی جمعہ عید ہے، آپ فوت ہو جائیں تب بھی اللہ نے معطل نہیں کیا کہ اب عید نہیں رہی، نہ عید ہی ہے. اور صوفیانہ نکتہ یہ ہے کہ جب نبی آتا ہے تو امت کی عید ہوتی ہے کہ نبی آ گئے، برکت آ گئی، وحی آ گئی. سبحان اللہ، یہ امت عذاب سے بچ جاتی ہے جتنی دیر نبی جلوہ گر ہوتا ہے. ہم اس لیے بچے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی جلوہ گر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب نبی جاتا ہے تو پھر نبی کی عید ہوتی ہے. کیسے؟ فرمایا وہ نبی جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ انعام، اکرام، رحمت و رضوان بارشیں کرتا ہے، استقبال فرماتا ہے اور ترقی اور درجات کو بلندی عطا کرتا ہے کہ اے نبی ہم نے جو ڈیوٹی ذمہ لگائی تھی آپ نے پوری کی ہے، ہم تجھ سے پہلے سے بھی زیادہ خوش ہو چکے ہیں. تو یہ اس کی اپنی عید ہوتی ہے. نبی آئے تب بھی عید، نبی جائے تب بھی عید. اچھا پھر اگلی بات، تو ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی آئے تھے خوشی کرتے ہو، جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہا پھر پہلے آدم علیہ السلام دا کر احمد جمعہ عید بنائی پھرنا ہے. میرے عزیز میرے دوست، نبی پاک نے خود اس بات کو واضح کیا ہے. یہ وفاء الوفا، خلاصۃ الوفا و دیگر بہت ساری کتب میں روایت موجود ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا فوت ہو جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آپ ذرا توجہ کریں گے تو آپ کو اس کا لطف پورا آئے گا. میرا زندہ رہنا بھی بہتر، فوت ہو جانا بھی بہتر. تو جب پوچھا گیا زندہ رہنا کیسے بہتر ہے، تو فرمایا میں موجود نہیں، باتیں نہیں کر رہا تو مجھ سے نہیں کر رہے. یعنی اس کو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ میں موجود ہوں، لوگ آ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، میرا چہرہ دیکھ کے صحابی بن رہے ہیں، وہی آ رہی ہے، برکات ہیں. اور جب میں پردہ کر کے قبر میں چلا جاؤں گا پھر کیسے بہتر ہے؟ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں میرے اوپر تمہارے اعمال قبر میں پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت بڑے اچھے عمل کر رہی ہے، اور اگر تمہارے عمل اچھے نہ ہوئے تو فرمایا قبر میں تمہاری شفاعت کا سوال کروں گا، اللہ سے تمہاری مغفرت طلب کروں گا. آپ مجھے بتائیں جو نبی قبر میں چل کے بھی ہماری مغفرت طلب کرے اس کا ماتم بنتا ہے یا میلاد بنتا ہے؟ بتائیے مجھے. اور نبی پاک فرما رہے ہیں قبر میں یہ سارے معاملات ہوں گے، اور یہ زندہ سے ہوں گے یا مردہ سے ہوں گے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا. میرا کل بھی زندہ تھا، میرا آج بھی زندہ ہے. کیوں بھائی کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ سارے حضرات کو؟ اونچا بولیں گے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. تو اس لیے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا آپ سب کے لیے ضروری ہے. اس لیے میں نے یہ گزارش پیش کی کہ یہ نہیں تقاضا کرنا چاہیے کہ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کون کرے گا. نہیں، یہ بات غلط ہے. اچھا اس میں نا ایک الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. توجہ ہو تو یہ بھی عرض کروں آپ کو، توجہ ہو تو ادھر دیکھیے میری طرف. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے بارے میں نا بس اوقات الجھایا یہ بھی جاتا ہے کہ دیکھو جب نبی پاک مدینہ شریف میں انتقال فرمایا نا تو صحابہ کرام رو رہے تھے، اور بعض صحابہ کرام کے یہاں تک کلمات ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ سورج نکلا ہوا ہے پھر بھی اندھیرا ہو گیا ہے، چونکہ حضور تشریف لے گئے۔ تو کہتا صحابہ رو رہے تھے اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ اب دیکھو نا ذہنی الجھانا ہے نا، تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ بتاؤ کیا ہر سال صحابہ ایسے کرتے تھے؟ اور دوسری بات میں نے کہا کہ یہ وقتی طور پر ایسا ہر بندے پہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ اگر صحابہ پر یہ کیفیت نہ آتی تو پھر بھی لوگوں نے کہنا اثر ہی کوئی نہیں ہویا، اور اگر یہ کیفیت آ گئی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ رو رہے تو تم ہنس رہے ہو۔ میں نے کہا یہ صحابہ کا بھی نظریہ تھا کہ نبی پاک اپنے روضے میں حیات ہیں، تبھی تو صدیق اکبر نے یہ کہا تھا حضرت مولا علی سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو فرمایا مجھے غسل بھی آپ نے دینا ہے، کفن بھی آپ نے پہنانا ہے، خوشبو بھی آپ نے لگانی ہے، اور اے علی میرا جنازہ اٹھا کے نا جنت البقیع میں نہیں، فرمایا سیدھا نبی پاک کے روضے پر لے جانا، حضور کی قبر پر، وہاں کہنا ہے کہ یہ آپ کا یار آیا ہے اور یہاں دفن ہونا چاہتا ہے، حضور بتلائیں کیا فیصلہ ہے۔ نبی پاک کے روضے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا یہ میرا دوست ہے لے آؤ نا۔ تو کیسے؟ کسی نے نہیں کہا، قبر والے تو سنتے نہیں، قبر سے تو آواز نہیں آتی، اور مولا علی کا بھی عقیدہ یہی ہے، صدیق کا بھی یہی ہے، سارے صحابہ کا بھی یہی ہے، وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور آواز بھی آ رہی ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ تو یہ صحابہ کا یہی عقیدہ ہے میری جان۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا میں ہیں، جب اتنی بڑی آزمائش ٹوٹ پڑی آپ کے اوپر کہ سارے شہید ہوئے آپ اکیلے بچے، تو آپ نے وہاں پر ایک قصیدہ لکھا جس کو آج بھی بیان کیا جاتا ہے، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ کہاں کربلا، یہ عراق کے اندر ہے، اور کہاں مدینہ، جہاز کے اوپر بھی 3.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو وہاں سے کھڑے ہو کر ہیں وہاں اور پکار رہے ہیں مدینے میں اپنے نانا جان کو۔ تو میں نے کہا نبی پاک روضے میں ہیں، اور اس کے یہ پتہ کتنے سالوں کے بعد، پورے 50 سالوں کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا۔ نبی پاک کو 50 سال گزر گئے اپنے روضے میں، اور حضرت امام زین العابدین کربلا ملک عراق میں ہیں، وہاں سے اپنے نانے کو پکار رہے ہیں۔ میں نے کہا نبی قبر میں ہو جتنا مرضی عرصہ گزر جائے، اور تم جتنے مرضی دور ہو اپنے نبی کو پکارا کرو، یہ آل رسول کی سنت ہے۔ اور یہاں پر کہے او صحابہ رو رہے تھے تو ہوں ایک کام شروع کر لئیے، نہیں میرے عزیز میرے بھائی، بات کو سمجھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تھکے نہیں تو اگلی بات بھی کہہ دوں، گل پوری ہو گئی ہے، سرے لگ گئی ہے۔ میری کوشش تھی کہ آج یہ کانسیپٹ تو کلیئر کیا جائے نا آپ کو۔ جزاک اللہ، جب بھی میلاد شریف آتا ہے ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب جلوہ گری ہوئی، یقین کریں اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ایسی ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ ادھر دیکھیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک علماء میں سوال اٹھا کہ وہ رات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آیا کہ یہ رات افضل ہے یا وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا یہ افضل ہے؟ اب راتیں ہیں دو، ایک میں قرآن آیا، ایک میں صاحب قرآن آیا۔ تو سوال یہ ہے ان دو راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ جواب سنیے۔ فرماتے علماء نے فیصلہ کیا، مسئلہ بتایا کہ وہ رات جس میں حضور آئے وہ زیادہ برکت والی ہے، وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ کہا کیوں؟ 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر 1، فرمایا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات ہے نا، اس میں حضور خود آئے ہیں، اس میں حضور خود آئے ہیں، اور وہ جو رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دی ہے اور حبیب کی امت کو دی ہے، یہ ہے بطور تحفہ۔ فرمایا تحفے سے زیادہ جس کو تحفہ دیا جائے اس کی شان ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ بات کو؟ پہلا جواب یہ ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ یہ جو
شب قدر ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا اس رات میں اللہ کے فرشتے دنیا پہ آتے ہیں، اس لیے یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اور کہا کہ 12 ربیع الاول کی رات وہ ہے جس میں خود مصطفیٰ دنیا پہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ فرشتوں، جس رات میں فرشتے آئیں وہ افضل ہونی چاہیے یا جس میں حضور آئیں؟ تو ہر بندہ کہے گا کہ جس میں حضور آئے وہ رات افضل ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ رات جو 12ویں کی رات ہے یہ اس رات سے افضل ہے جس رات میں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری وجہ، کیوں؟ اس میں فرشتے آتے ہیں، اس میں حضور آتے ہیں، یہ افضل ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ یہ جو رات 12ویں کی ہے یہ افضل ہے، وجہ کہنے لگے کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، اس کی برکت امت مصطفیٰ کو ملی ہے اور امت مصطفیٰ کے مسلمانوں کو ملی ہے۔ توجہ کرو، یہ رات بہت برکت والی ہے۔ جو ایک رات میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دیتا ہے، لیکن امت مصطفیٰ اور اس میں مسلمانوں کے لیے۔ اور کہا کہ جو نبی کی ذات اقدس ہے یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ فرمایا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں جلوہ گر ہوئے اس رات کی برکات بھی زیادہ ہیں، اس کی رحمتوں کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہے، چونکہ اس کی نسبت ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں سب سے زیادہ برکت والی چیز یعنی میرے حبیبہ یہ افضل ہے۔ اور پھر یہ بھی سننا، یہ کوئی عام بات نہیں، فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا اس بات کو، اور اسی بات کو انسان العیون و دیگر بہت سارے محدثین کرام نے لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صالحین میں سے جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، بابے کہتے ہیں، ہم ماننے والے جو ہیں، منکر تو چاندے کو ہوتے ہیں بیچارے بلونگڑے، انہوں نے کی پتا کی ہوندے نے بابے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی ایک بزرگ کو، آقا کریم کی خدمت میں ایک سوال کیا، توجہ، یا رسول اللہ جیسے جیسے دن دہاڑے گزر رہے ہیں آپ کی امت آپ سے محبت کا اظہار یوں بھی کر رہی ہے کہ آپ کے نام کی محافل سجا رہے ہیں، آپ کے نام کے جلوس نکال رہے ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں اور آپ کے لیے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو آپ کا میلاد کرتے اور سنتے اور جلوسوں میں جاتے ہیں آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ اب یہ پوچھا گیا۔ اب جب یہ سوال ہوا تو میرے کریم کا جواب سنیے، نبی پاک نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی، فرمایا یہ پوچھتے ہو کہ جو میرا میلاد کرتا ہے میں خوش ہوتا ہوں یا نہیں کرتا؟ فرمایا جو میری ولادت پہ خوش ہوتا ہے میں بھی تو اسی کی ولادت پہ خوش ہوتا ہوں نا۔ اس واسطے نبی پاک کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نبی کے پاک کی ولادت پر خوش نہیں ہوں، ورنہ جتنے مسلمان خوش نصیب ہیں وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب جلوہ گر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رات میں جلوہ گر ہوئے وہ بھی افضل ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔